الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب أحدكم أن يحدث ربه فليقرأ القرآن جمال و حسن قرآن نور جام جمال و حسن قرآن نور جام ہر مسلمان ہے قمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے الحمدللہ اللہ دی توفیق نال رب دا بڑا فضل و کرم احسان کہ خالق کائنات نے رمضان المبارک دیاں برکت پریاں کڑیاں چ ملتانیاں والے اس کھوہ تے اس سرزمین تے جامع مسجد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے اندر افطاری اور نماز مغرب تو بعد کچھ دیر واسطے دین دیاں باتاں سنن سنان دا موقع نصیب فرمایا ہے ملتانیاں والے کھوہ تے آبادی تے مناسب ہی ہے لیکن ماشاءاللہ اللہ دا کر ذوق شوق نال جنہ کو ہے خوبصورت بنایا ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سارے کھوہ والیاں دی ایتھوں دے رہائشیاں دی محنت نو محبت نو کاوش نو قبول فرمائے دراصل ہر کم دے کوئی آری موری ہوندے نے جویں دنیا دے معاملات اسی طرح دین دے معاملات دے آری موری اللہ پاک نے علماء نو حافظاں تے قاریاں نو بنایا ہے انہاں دے نال جڑے ساتھی معاملت کرن والے ہوندے نے محبت کرن والے ہوندے نے او جماعت ہوندی ہے او اراکین ہوندے نے او ساتھی ہوندے نے او ممد و معاون ہوندے نے اور بڑے ہی مخلص ہوندے نے
مولانا قاری لیاقت صاحب ماشاءاللہ اس مسجد دے تعمیر و ترقی دے روح روان ہے. کافی عرصے تو ماشاءاللہ ایک وقت سی جدو ایک کھڑیاں پڑھ دے ہوندے سن ایتھے آن دا اتفاق ہوندا تے ایک کھالا چلدا ہوندا سی او دے اوتے منجیاں ڈا کے بہنا تے پوچھنا یار نماز پڑھن دی جگہ ہے کوئی تے سجے کھبے جے نماز صف مصلی وچھا کے تے نماز پڑھنی. الحمدللہ آہستہ آہستہ کوشش جاری رہی انہاں ساتھیاں دی تے اج او وقت آیا کہ گو اللہ دا کر مختصر ہے تھوڑی جگہ چھے لیکن خوبصورت ہے بڑی پیار نل بڑی محبت نل اور نام بھی بڑا سونا تجوید کیتا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. اللہ تعالیٰ اس مسجد نو تا قیام قیامت آباد و شاد رکھے اور یہ آباد کاری کرن والے ملتانیہ والے خود تمام افراد بڑے چھوٹے مسلمان بھائی نمازی سب دی اللہ محبت قبول فرمائے. جمعہ اور 5 وقتہ نماز مسجد آ کے حاضری دے کے مسجد دی رونق نو دوبالا کرن دی اللہ توفیق نصیب فرمائے. انہاں دے نال نال ماشاءاللہ نوجوانہ دی ایتھے ایک ٹیم ہے کھو تے چھوٹا جے ہے آبادی چھوٹی ہے ماشاءاللہ حافظ قاری عالم 5 6 7 8 نے ماشاءاللہ. مولانا قاری عالم صاحب وہ بھی ماشاءاللہ بڑے سرگرم اور اس مسجد دے اس آبادی دے روح روان ہے. اللہ تعالیٰ انہاں دی محنت محبت کاوش قبول فرمائے. اور قاری شفیق الرحمان بے شک رہائش اج کل کھڑیاں چلی گئی ہے تو محبتاں شامل ہی ہون گیا انشاءاللہ. تے قاری شفیق الرحمان بے شک کدے کدے ہی آوے پر حافظ نوید ہی کافی ہے انشاءاللہ. حاجی نوید جڑا نا ماشاءاللہ ہون تے ڈبل ڈگری لاگی حافظ بھی تے حاجی بھی. اللہ پاک انہاں بچیاں دی نوجواناں دی زندگیاں دراز فرمائے. اور ایک اور بھی بڑا اہم نام ہے محمد طالب وہ دے نال ایک اور بھی ہے ہاں جی دوجا نام کی ہے طالب شاہ صاحب نہیں ایک اور بھی نام ہے ایک بھائی دوجے دا کی نام ہے ہاں محمد اقبال. یہ بھی ماشاءاللہ بڑے سارے شاگرد نے شوق والے نے. یہ جڑا محمد طالب شاہ ہے نا جی ماشاءاللہ اج دے پروگرام دا زیادہ ذوق شوق حصہ جذبہ محبت یہ دی شامل ہے. اللہ پاک قبول فرمائے. تے حافظ نوید بھی ماشاءاللہ پاج دے ترکدہ نظر آ رہا سی. عالم صاحب بھی ماشاءاللہ سجے کھبے پروگرام. اللہ تعالیٰ محنت قبول فرمائے اور مسجد دی آباد کاری نصیب فرمائے. تے توڑا کی نام ہے آج صاحب مولانا محمد سرور صاحب نا اٹاری والے اے ہوندے ہی ایتھے نے اٹاری دا تے کہ نا ہی انہاں دا تے انہاں دے سارے دے اوتے ایک بزرگی دا جڑا سایہ نا وہ ماشاءاللہ مولانا نذیر صاحب علاقے دے معروف بزرگ اور اٹاری دے پرانے ماشاءاللہ استاد خطیب بہت ہی پیارے ماشاءاللہ عالم نبیل نے اور اے سلفی شخصیت نے منہ تے تعریف نہیں بڑے سلفی آدمی نے ماشاءاللہ بڑی دیر تو ماشاءاللہ ٹھنڈے مزاج نل بڑے پیار نل بڑے اخلاق نل دعوت و تبلیغ دا سلسلہ انہوں نے جاری رکھیا ہویا ہے. تے اس علاقے دے وچ اے بھی جگہ جڑی ہے نا انہاں دے فیض وچ شامل ہے انہاں دا ہی صدقہ جاری ہے. اللہ پاک قبول فرمائے. سردار محمد رفیق صاحب جنڈ والے تو انہاں دے نال ایک دو اور بھی دوست ماشاءاللہ یہ بھی بطور خاص ساڑھے بھی یہ دوست نے تے حافظ لیاقت دے زیادہ ہی دوست نے ماشاءاللہ بڑا تعلق ہے. اے سردار رفیق صاحب دی بھی جنڈ والے لالے والے کوڑ تو انہاں دی بھی بڑی محبت ہے اور بڑا جذبہ ہے انہاں دا کہ وقت کڑ کے ماشاءاللہ اے آئے نے پہنچے نے. اللہ پاک انہاں دی محبت بھی قبول فرمائے اور انہاں دے سارے معاملات مسائل بھی اللہ حل فرمائے. تسی جننے دوست بیٹھے ہو بڑے چھوٹے بزرگ بیٹے بھائی برخوردار سارے تسی ماشاءاللہ پیارے ہو قابل احترام ہو. انشاءاللہ رمضان دیاں برکتاں نال میرا ایمان عقیدہ اور یقین ہے کہ تسی اللہ دی نظر چ بھی محبوب ہو.
اللہ صحیح معنی چ محبوب بنا لے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی سبحان اللہ پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی 33 سال دی سب دی جوانی ہوے گی آجی نوید سردار فیق صاحب پجی ہوئی مچھی ہوے 33 سال دی جوانی ہوے تے کول حوراں ہون سبحان اللہ سبحان اللہ پھر ذرا غور کرنا اے جے اللہ دی جنت پجی ہوئی مچھی پھل فروٹ تے بے شمار ہونگے شراب طہور بھی تے پجی ہوئی مچھی ڈشاں سونے دیاں ڈشاں وچ پیش کرن والیاں حوراں ہون کیوں جی پھر کی حالات ہونگے دسو بابا جی کی نا توڑا یہ بھی اقبال ہے محمد ادریس بابا جی انشاءاللہ مولانا نذیر صاحب دا تے پکا پروگرام میں 70 ہی سنبھالن گے تے تسی بھی سنبھال لو گے 70 کیوں جی دنیا تے ایک سلسلہ کنٹرول چ نہیں ہوندا اللہ دے فضل نال اللہ نے 70 حوراں عطا کرنیاں تے کیسا منظر ہوئے گا خوش نصیب روزے دارو رمضان دے مہینے جہنم باندے تے جنت کھلی ہوئی ہے تے اس واسطے سے روزے داروں کہہ سکتا بندہ کہ روزے دارو جنتی ہو کیوں جی مولانا روزے دارو جنتی ہو اور جنتی ہو کی حال ہے ایتھے ہی جے کہ جنت ویچو کیسا سما یارو اوتھے بحال ہوے گا جدوں اللہ پاک دا دیدار ہوے گا انشاءاللہ ہوئے گا تو میں انشاءاللہ 20-25 منٹ زیادہ تو نہیں ٹائم ہے نا کیونکہ کافی انہوں نے انتظام کیتا ہے ویڈیو دا بھی آج کل بھی ذرا ایک ٹرینڈ بن گیا ہے ویسے چلو بہرحال بن گیا ہون چونکہ اسی بھی خاموش ہو جانے ہیں کوئی نہ کوئی دینی فائدے ہوندے ہی نے کوئی کان سندا ہے تے الحمدللہ تبلیغ دا سلسلہ ہو جاندہ ہے تے اے ریکارڈنگ کرنے والا بھائی اللہ پاک دی کاوش کوشش بھی قبول فرمائے اللہ کرے اے ہاتھ ہولا رکھے محبت پیار دا اظہار ہوئے تے اللہ انہوں صحت والی زندگی نصیب فرمائے اے میں ہاتھ ہولا ہونے دی گل محبت نہ کیتی ہے ناراض نہیں ہونا کیونکہ واہ پہندہ رہندہ ہے نا ویاں شادی ہوئے تھے ہاتھ پاں میں کردہ کر لیا لیکن مسجد تبلیغ دے موقع دے ہاتھ ہولا ہونا چاہیے تھا تاکہ نیک کام دے وچ حصے داری ہو جائے اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا احب احدکم ان یحدث ربہ فلیقرأ القرآن فرمایا نبی پاک نے اے میرے امتیوں میرے امت دے عورتوں مردوں کوئی بھی فرد و بشر کوئی چھوٹا بڑا جدا اے شوق ہووے محبت ہووے کہ میں اللہ پاک نل گلاں باتاں کرام اپنے خالق و مالک نل ہم کلام ہوواں اپنے پیدا کرنے والے نل میں گفتگو کرام توجہ کرنا نبی دے پروانے ہوں قرآن دے دیوانے ہوں ایک دو باتاں قرآن دی عظمت کرانگے اور ایک دو باتاں رمضان دی عظمت وچ کرانگے ایک دو باتاں پیارے نبی
دی شان وچ کرانگے انشاءاللہ اللہ اللہ فرماندے نے کوئی بھی بندہ جدا شوق ہووے کہ میں عرش والے رب نال گفتگو کرام اپنے خالق و مالک نال ہم کلام ہوواں اپنے پیدا کرنے والے رب العالمین نال سرگوشیاں کرام پاویں او مسجد دی چٹائی تے ہووے گھر وچ بستر تے ہووے سفر وچ ہووے حضر وچ ہووے دفتر وچ ہووے دکان تے ہووے گڈی موٹر دی سیٹ تے ہووے اپنے ڈیرے مربے تے ہووے او دا جدوں بھی دل چاہوے کہ میں عرش والے رب نال گفتگو کرام انہوں کی کرنا چاہیے نبی پاک فرماندے نے فَلْيَقْرَأِ الْقُرْآنَ اچھی کہو سبحان اللہ تاڑیاں گواہیاں پہ جان نبی پاک نے فرمایا انہوں چاہیے اللہ دا قرآن پڑھے کوئی بھی عورت مرد چھوٹا بڑا جدو قرآن پڑھے گا ایویں جویں عرش والے رب نال گل بات کرے گا ہون تسی غور کر دے ہووگے سوچ دے ہووگے کہ قاری صاحب نے نبی پاک دی حدیث سنائی ہے کہ اللہ نال گلاں باتاں کرن لئی رب دا قرآن پڑھنا چاہیے تسی کہہ سکتے ہو کہ جی قرآن پڑھنا تے حافظاں قاریاں دا کم ہے سانو قرآن کتے زبانی اینا آندا ہے میرے بھائی شوق ہونا چاہیے ذوق ہونا چاہیے گل محبت دیئے گل پیار دیئے گل جذبے دیئے جیڑے بندے دا ارادہ ہووے تمنا ہووے تانگ ہووے اور خواہش ہووے اللہ پاک نے بڑیاں آسانیاں فرما دیتیاں نے نبی پاک علیہ السلام نے امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا اللہ دے نبی نے ایک مرتبہ صحابہ نو فرمایا اے میرے صحابیوں خوش ہو جاؤ اللہ نے قرآن مجید دے وچ ایک ایسی سورت نازل کیتی ہے جڑی پڑھن دے لحاظ نال بالکل آسان ہے تے چھوٹی ویکھن دے لحاظ نال بالکل چھوٹی ہے عظمت دے لحاظ نال بڑی اچھی تے شان والی ہے جڑا بندہ ایک واری پڑھے اللہ 10 پاریاں دا ثواب عطا کر دیندے نے سورت قل ہو اللہ سورت اخلاص طالب میاں سورت اخلاص ہوندی ہے نا بھولتے نہیں گئی بھول بھی جاندی ہے نا دیر واوا ہو گئی ہے ویلا واوا گزر گیا پڑھ دے رہی ہے تے یاد ویسے قل ہو اللہ سورت ایڈی آسان ہے تقریباً ہر مسلمان نو ہی آندی ہے ہر مرد نو بہت ساریاں عورتوں نو بھی آندی ہے بڑے بچیاں نو آندی ہے ذرا دہرا لیے میرے نال پڑھو ثواب ڈبل ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ایک واری پڑھئے 10 پارے 2 واری پڑھئے 20 پارے تے جڑا بندہ 3 واری پڑھے اللہ 30 پاریاں دا ثواب عطا کر دیندے نے اور ایک اور بھی فائدہ نبی پاک نے فرمایا سورہ اخلاص رات نو سو لگیا جڑا بندہ 3 واری پڑھ کے سو جائے اللہ انہوں ہر قسم دے ساپ ٹھومے دے زہر اور جادو دے زہر تو محفوظ فرما رہے ہیں بزرگوں درہ کیا ہونا ہے تھے میرے کو اے تے خوہ ساڑھے دی رونق کے چٹے والا آلے بزرگان دی بڑی قدر قیمت ہوں دیئے نا درہ بزرگ آپ ہی دسن گے کہ نا کی توڑا ہاں ویکھو نا گل ہوئی نا محمد صدیق صاحب دا ایتھے مقام ہے یہ سارے بزرگ نے خوہ دے بزرگ نے ماشاءاللہ اللہ پاک انہوں سلامت رکھے تے بزرگاں سارے ادریس ہو گیا صدیق صاحب ہو گئے اللہ انہ دا سایہ قائم دائم رکھے صحت ایمان نل اللہ زندگی نصیب فرمائے تے
تے ایمان تے ہی اللہ خاتمہ نصیب فرمائے. توجہ ہے نا؟ قل ہو اللہ سورت بالکل سوکھی آسان، لیکن میرے بھائیو سورت قل ہو اللہ پڑھن دا ایک باری ثواب 10 پاریاں دا انہوں ملے گا جدہ عقیدہ قل ہو اللہ والا ہوئے گا. تے عقیدہ کی ہے؟ قل ہو اللہ دا ترانہ کی ہے. آؤ مل کے ذرا توحید دا ترانہ پڑھئے. سب سے اعلیٰ اللہ ہے، سب سے اعلیٰ. میری افطاری بھی نا ادھوری سوری ہوئی ہے تو گلاس پانی تک پیا دے مجھے سادہ ٹھنڈا نہ ہوئے تاکہ میں تھوڑی دیر چل سکاں، گلا خشک ہونے لگ پیا. سب سے اعلیٰ اللہ ہے. تسی نہیں بول دے، توڑا دھیان افطاری بیچے وہ تو گزر گئی ہے کہ اگلے کھانے بیچے ہونا. ذرا ہمت کرو نا تھوڑی جی. سب سے اعلیٰ، اے حافظو چھوٹے ہو کاریو تو ہی تو بولو سارے. سب سے اعلیٰ اللہ ہے، سب کا مولا اللہ ہے، سب کو پیدا اس نے کیا، قدرت والا اللہ ہے، سب کی دعائیں سنتا ہے، رحمت والا اللہ ہے. کون ہے میرا اس کے سوا، میرا سہارا اللہ ہے. ماشاءاللہ اس صورت سورت قل ہو اللہ بڑی عظمت واری. اے گل ایک دھیان نہ بڑی سن واری جے. ایک واقعہ یاد آ گیا. آج دے دور وچ ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ فکر مند ہے. اے مسئلہ تقریباً ہر ایک نوے. سردار رفیق صاحب ہر دوجا بندہ پریشان ہے، میرا کام نہیں چلدا یا کام چلدا تھی تے رک گیا ہے، برکت کوئی نہیں، کاروبار کوئی نہیں، دکانداری کوئی نہیں، گاہک نہیں آندے، چہل پہل کوئی نہیں. آؤ میرے بھائیو ساڑی زندگی دے سارے مسئلیاں دا حل اللہ نے قرآن وچ دسے ہے. اس واسطے میرے بھائی قرآن نال محبت پاؤ، قرآن پاک نال پیار کرو، قرآن پاک نال تعلق جوڑو، قرآن پاک دی تلاوت دا اہتمام کریا کرو. پامیں ایک آیت اللہ توفیق دے وے اے دی ترجمے نال سمجھیا کرو. ایک بندہ ابن ماجہ چ روایت موجود ہے، ایک بندہ ایک رات عبادت کرے 100 نفل پڑھے. بابا جی صدیق صاحب ایک بندہ رات نو 100 نفل پڑھے، 100 نفل تے 100 نفلہ دی 100 رکھتا ویچ او 100 واری سورت الحمدللہ بھی پڑھے گا تے کم از کم 100 واری قل ہو اللہ بھی پڑھے گا. لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ 100 رکعت نفل پڑھن والے نانو ایک بندہ قرآن دی ایک آیت ترجمے نال سمجھ لوے اے دی عظمت 100 نفل پڑھن والے نالوں زیادہ ہے. اے تو ثابت ہویا کہ قرآن سمجھن واسطے آیا ہے، قرآن پاک عمل واسطے آیا ہے. سمندر دے وچ موتی ہیرے جواہرات نے اور بندن تے پتا نہیں جواہری نو قدر ہے یا جڑا ڈوبا اندر ٹوبی لا کے تے اندروں جواہرات کٹ لیندہ ہے انہوں قدر ہے کہ سمندر دے اندر کیڑیاں کیڑیاں اللہ نے نعمت رکھیا. قرآن پاک دیکھو نا ایک بندہ نماز پڑھ کے آیا انہوں کسی نے پوچھا نماز پڑھی ہو؟ جی پڑھی ہے. پکی پڑھنا ہے؟ جی بالکل پڑھنا. رکعت کی پڑھنا ہے؟ میں جی سورت فاتحہ پڑھنا. او دے وچ اللہ نے کی کیا ہے؟ جی میں نے پتا نہیں، میں نے پتا نہیں. وہ جو تو 10 سال دا 20 سال دا 40 سال دا نمازی ہے
5 نمازاں پڑھنا ہے ماشاءاللہ بڑی چنگی گل ہے، نماز دا عمل بہت بڑا عمل ہے، نمازی ہی جنت جان گے، نماز تو بغیر جنت نہیں۔ لیکن افسوس کی گل ہے کہ تینوں 40 سال نمازاں پڑھ دے ہو گیا ہے، تو ہر نماز دی ہر رکعت سورت فاتحہ پڑھنا ہے، تے تینوں اے نہیں پتا کہ سورت فاتحہ دا ترجمہ کیے، مفہوم کیے، مطلب کیے، مقصد کیے، یہ سیکھنا چاہیے نا، حق بنتا ہے نا۔ کوئی بندہ بہانہ نہیں بنا سکتا۔ آج ہر بندہ سادے تو سادہ بندہ، مولانا نذیر صاحب سادے تو سادہ بندہ ٹچ موبائل چلا لینا، کیوں جی چلا دے ہو کہ نہیں؟ کئی بابے نا یقین جانو ٹچ موبائل دیکھ کے حیران ہو جی کہ وہ دیکھو یار بابے نو بھی پتا ہو بھی، اللہ اکبر، ادھا گلاس ٹچ موبائل اینا مشکل۔ اور میرے بھائیوں مسلمانوں، نبی دے پروانے ہو دیوانے ہو، آخر کے 4 گھنٹے 4 دن لا کے بندہ سیکھ دیتے ہوندہ ہے نا۔ روزانہ ایک بندہ ایک آیت چھوٹی جی ایک آیت بھی سکھے تے مہینے دے 30 دن نے، چلو 30 دنہ چا 30 نہیں تے 2 دنہ چا ایک آیت 15 آیتہ تے سکھے گا نا، تے سال وچ کنا کام بن جائے گا۔ آج وعدہ کرو انشاءاللہ کوشش کرنی ہے۔ پانی ٹھنڈا سادہ لینا سے جزاک اللہ، اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ تو میرے بھائی گل ہو رہی سی قرآن مجید دی عظمت دی، آج دے مسائل۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر عربی زاد المسیر فی علم تفسیر سے لکھے ہیں، اے واقعہ آپ پیارے نبی دی پیاری بات ہر بندے نے دھیان نال سننی ہے، پلے بن کے لے جانی ہے، عمل دی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ ساڑھے روزی رزق دے کاروبار دے مسئلے حل ہونگے، کراں وچ برکتاں ہونگیاں، کراں وچ سکون آئے گا۔ بہت پیارا وظیفہ ہے، بہت اعلیٰ وظیفہ ہے۔ کراں دے اندر ملتانیاں والے کھودے ساڑی آبادی وچ میریاں بیٹیاں پہنا ماواں او بھی کراں چ سن رہیاں نے، او بھی اے دیتے عمل دا جذبہ دل چ پیدا کرن، نیت کر لین، توجہ کرنا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ اے نبی پاک دے صحابی نے آندھنے میں ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کل بیٹھا ہویا، اچانک ایک بندہ آیا، او دے جسم تے گرد و غبار دے آثار نے ایمیں لگ دا جویں دور دا مسافر دیہاتی بندہ، اللہ دے نبی دی خدمت آکے بیٹھ گیا۔ اللہ دے نبی گفتگو تو فارغ ہوئے تے آپ نے او دے وال توجہ فرمائی۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے بڑے پیار نال او دے کو پوچھیا کیف حالوں کا، تیرا کی حال ہے، تو کتھوں آیا ہے، تیرا نام کی ہے، کس واسطے آیا ہے؟ انہیں اپنا نام دسیا، علاقہ دسیا، اپنے آن دی غرض و غایت دسی۔ اللہ اللہ او جدوں گل کر لگیا، توجہ میری طرف، او بندہ جدوں نبی پاک نال گل کر لگ دا، گل ہوندی نہیں تے رون لگ پیندا، ہچکیاں سسکیاں دی وجہ تو او زارو قطار رون لگ پیا۔ اللہ اللہ رحمت للعالمین علیہ السلام اپنے ایک غم خار دکھی غم زدہ امتی بندے نو ویکھ کے خود بھی غم زدہ ہو گئے۔ آپ نے محبت نال فرمایا اللہ والے داستے صحیح تینو غم کیے، پریشانی کیے۔ نبی پاک دے حوصلہ دین تے اس بندے نے دوبارہ عرض کی تھی، اندر اللہ دے نبی جی میں اہل و عیال والا ماں، کاربار والا ماں، بیوی بچیاں والا ماں، میں بڑا پریشان ہاں، میرے گھروں بھکھاں نہیں مک دیاں، کاروبار نہیں چلدا، میں جیڑا بھی کام کرنا او دے چ گھاٹا پہ جاندا ہے، جیڑا بھی کاروبار کرنا او دے چ نقصان ہو جاندا ہے۔ کئی مرتبہ میرے گھر وچ فاقے آ جاندے نے، 2 3 ڈنگ، میرے گھر روٹی نہیں پک دی، میرے بچے بلک دے روندے بھکھے سو جاندے نے۔
اللہ دے نبی جی میں تواڈے کول اپنا اے دکھ لے کے آیا، غم لے کے آیا، درد لے کے آیا، نالے میرے واسطے برکت دی دعا کر دے وہ، نالے مینوں کو ذکر وظیفہ دسو، اللہ میرے معاملات بہتر فرما دے وے۔ پوری توجہ نال بات نو سننا، دین دے پروانے ہو۔ اللہ دے نبی نے فرمایا اے اللہ والے اے وظیفہ سن لے تے کر چلا جا، بڑی پابندی نال، بڑے دھیان نال، بڑی تاکید نال اے وظیفہ تو کرنا ہے۔ وظیفہ اے کرنا ہے جدوں اپنے گھر داخل ہونا ہے اودوں وی، جدوں گھروں نکلنا ہے اودوں وی، یعنی گھروں نکل دیاں داخل ہوندیاں، گھر آندیاں گھروں باہر جاندیاں، اے پکا عمل اپنانا ہے، اے وظیفہ پڑھنا ہے، کہنا کرنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، نال قل ہو اللہ بھی پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے وظیفہ تو اپنانا ہے، اللہ 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 دے نبی نے وظیفہ دسیا، او بندہ وظیفہ سن کے چلا گیا، توجہ میری طرف، توجہ توجہ توجہ، او بندہ جدو اپنے کر گیا اونے ماشاءاللہ روٹین بنا لئی، اگے تے کام نال گھروں باہر نکلدا سی، ہن چٹ کو پچھوں باہر پھر اندر، پھر باہر پھر اندر، انہیں تے الحمدللہ اس وظیفے نو شغل بنا لیا۔ کیوں؟ او دا عقیدہ سی کہ پوری دنیا دا نظام جڑا او عدل بدل ہو سکتا ہے، پر سونے نبی دی گل وچ شک نہیں ہو سکتا۔ اسی ایک جگہ تے مسئلہ سنیے نا، تے اگلے پنڈ جائیے تے مول صاحب کو پوچھنے ہیں مول صاحب اے مسئلہ انجے پلا، اگلے پنڈ گیا وہ تو پوچھے آپ دے پنڈ کوئی مولی صاحب آئے انہوں نے پوچھیا، اسی مسئلہ پوچھ کے نا تے مسئلہ ہی مکا دینے ہیں، عمل کر دے ہی نہیں۔ ایویں گالے نا پوچھنا چاہیے دے تحقیق واسطے تاکہ عمل صحیح قرآن و سنت مطابق ہوئے۔ اہل علم علماء دینا رابطہ کرنا چاہیے، اس واسطے قرآن نے کیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ ان کنتم لا تعلمون۔ اور بندہ مسئلہ نہیں جاندا اور بندے نے مفتی نہیں بننا چاہیے، مسئلہ نہیں، علماء دی قدر کریا کرو، پڑھیاں لکھیاں حافظاں قاریاں علماء دی قدر کریا کرو، تے علماء دنال رابطے رکھیا کرو، علماء دنال ادب نال پیش آیا کرو، تے مسئلے مسائل علماء کو پوچھ کے عمل کریا کرو۔ ویسے نا آج کل ایک اور بھی گل ہے، میں اپنے واسطے تو نہیں کہندا، الحمدللہ اسی تو پرانے ہو گئے ہیں، پرانے ہو گئے ہیں یا کہہ لو کہ پیتی ہو گئے ہیں، لیکن نا جڑے علماء نے آج کل لوگ نا علماء نو بس علماء ہی سمجھ دیں، اندر اے تو فرشتے نے، اے علماء فرشتے نے، انہوں نہ کھان دی لوڑ، نہ پین دی لوڑ، نہ ہنڈان دی لوڑ، نہ پہنن دی لوڑ، نہ انہوں دی غرض و غیت، نہ کوئی ضرورت، اللہ کرے اے فرشتے ہی ہو جائے۔ ویکھیا نا سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اور ایک باری اور اچھی کمی بھئی پاہمیں منہ نیواں کر کے کہہ دے سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ علماء دی خدمت، اے غور کرنا غور میرے بھائی، میں علماء دی علم دی قدر دے طور تے کہہ رہے ہیں۔ ایک بندہ مسجد قرآن مجید لے کے رکھے نا، قرآن مجید لے کے رکھے، کتنا بڑا ثواب ہے، کتنا بڑا ثواب ہے۔ قرآن و حدیث دے دلائل دی روشنی چھ، دلائل دی روشنی چھ کہنے لگا، ایک بندہ 5000 دے قرآن مجید لے کے مسجد رکھے، تے ایک بندہ عالم دین دی کاری دی 5000 خدمت کرے کہ اے دودھ کھانا کھاوے پیوے، اے دا دماغ تازہ روے، طاقتور توانا روے، تاکہ اے دین دی خدمت کرے، او دی بجائے ادھر اللہ انہوں اجر زیادہ عطا کرے۔ مثال دے طور تے مجاہد دی ایک رات دا
جہاد دے میدان دا خرچ دینا کڈی وڈی نیکی ہے، لیکن عالم دی خدمت کرنا ہزاراں مجاہداں دی خدمت تے اجر تو زیادہ ہے، کیونکہ مجاہد ایک دی خدمت ہے تے ایک عالم نے کئی سینکڑے ہزاراں مجاہد قاری حافظ شاگرد پیدا کرنے نے۔ لو جی توجہ کرنا، او بندہ جدو کر گیا نا، اونے ہن الحمدللہ عمل اپنانا شروع کیتا، او چاڑ کو پیچھو باہر نکلے تے پھر اندر اے عمل کرے۔ اے گل اور میں آخری گلاں کر رہا ہوں، کوئی 10 منٹ تک گل مکمل کریے۔ اللہ اکبر، آج دا وظیفہ اے آج دے درس دا نچوڑ مغز ماخذ انشاءاللہ دوستاں بھائیاں بزرگاں بہناں بیٹیاں نے اے تے عمل کر لیا، انشاءاللہ آج دا پروگرام ساڑا کامیاب۔ او بندہ جدو کر گیا نا، اور کرو باہر نکلے تے کار داخل ہوئے کبے کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ایدہ ترجمہ میرے پائیو غور کرنا، ایدہ ترجمہ کار والا کار جاندہ ہے، بیوی بچے کار وچ موجود نے، او جا کے آندہ السلام علیکم، اے میرے بیوی بچے تواڈے تے رب دی سلامتی ہووے، ورحمت اللہ، اللہ دیا رحمتاں نازل ہون، وبرکاتہ، نالے اللہ واللہ برکتاں بھی نازل ہون۔ کڑیاں پیاریاں دعاواں نے، جڑے نہیں پڑھ دے کہندے السلام علیکم او محروم نے۔ آج کل ساڑھے پنڈا دے ماحول وچ تھا نا، بندہ بارو تپیا گرم ہویا کار بڑیا تے کار قدم رکھ دے نا، ہت تینو پھوڑی نکلے، ہت تینو فلانیا، اوے ہراؤ کا کیوں نہیں ترے آئی، اور پانی لا کے آئے، اور تینو کیا تھی ادھر پانی توڑیا باندھیا۔ جے کوئی ڈسکو وسکو ماحول ہوئے نا تے بابو پینٹ کار بڑیا تو انہیں آنے پوچھیا، او بیگم نو یہ کون سی آپ نے فلم لگائی ہے بہو سی، وہ فام یہ بلو پرنٹ انڈیا والی فلم چلاؤ، جے آ ماحول ہو جی گلہ، اور اے تے کوئی نصیب والا، قسمت والا، ایمان والا، نبی دے پیار والا، سنت تے محبت والا، تے آن والا، جنہوں اللہ توفیق دے بجرہ کار آوے تے کہوے السلام علیکم۔ اللہ اکبر۔ مولانا محی الدین لکھوی رحمت اللہ علیہ، اللہ جنت جو اعلیٰ مقام دے، ایک واقعہ میں انہوں یاد آ گیا، کنگن پور دے کول نا بکاپور ایک گاؤں ہے، اوتے ایک دفعہ کوئی 18-19 سال دی گل ہوئے گی، ایک دفعہ دوستاں نے اوتے پروگرام رکھا، بزرگاں دا بھی بیان سی تے میں نے بھی دعوت دیتی، میں بھی اوتے پہنچیا تے جس دوست نے کھانے دا انتظام کیتا نا، وہ بڑا ماڑا غریبڑا جا بندہ، توجہ میری طرف، بڑا ماڑا غریبڑا جا بندہ تے او دے گھر دے آسے پاسے دیوار نہیں سی، 3 پاسے کمانا سی کانیاں دا تو ایک پاسے وہ بھی کوئی نہیں سی، لیکن بڑا دیندار، بڑا مخلص، سادہ جو انہیں کھانا پکایا، ایک کوئی 4 پائی تھے نا، سرحدی بزرگ تشریف رکھ دینے، مولانا محی الدین صاحب رحمت اللہ علیہ، تو انہوں نے پواندی میں بیٹھا تھے، ایک کوئی کولی برتن جا اسی کھانا کھا رہے ہیں، تے کھانا کھا کے آخری لقمے سن تو بابا جی نا عبدالمجید انہوں دا غالباً نام سی، تے او نیڑے ہو کے بابا جی دے تے کہنے لگے اے گال پلے بن لا لیجئے، وہ کہنے لگے بابا جی میں بڑا مجبور ہاں، بڑے اوکھے حالات نے تے بڑے مشکل حالات نے، میں بڑی محنت کوشش کرنا کمانا لیکن روٹی پوری نہیں ہوندی تے باقی بچوں دی ضرورتاں کتھوں پوریاں ہونیاں نے، تے میں نے کوئی وظیفہ دسو بزرگو، تے بابا جی دا تقیہ کلام ہوندا سی اللہ اکبر میرے بھائی، انہوں نے فرمایا اللہ اکبر میرے بھائی، اے گل ذرا چتھیا جی گل، بابا جی انہوں کہنے لگے اور تیرے گھر وچ السلام علیکم بلان دی عادت ہے گی، میں بڑا حیران ہویا کہ بندے نے ذکر دی برکت لی وظیفہ پوچھے ہے تے بابا جی کوئی قرآن دی آیت دسن گے، کوئی حدیث دسن گے، کوئی ذکر وظیفہ، لیکن بابا جی نے کہا بھی تیرے گھر وچ السلام علیکم بلان دی عادت ہے وے، کدے کدے اسی نا اپنے مدرسے گھر وچ بھی
غور کرنے تے ابا جی والد محترم مولانا عبد الخالق سلفی حافظہ اللہ الحمدللہ میرے واسطے اعزاز ہے وہ والد محترم بھی نے تو استاد محترم بھی نے کیونکہ صحاح ستہ میں حدیثی کتاباں ابا جی کو پڑھیاں تے بزرگ ساڑھے بزرگ نا ابا جی انہوں دی بڑی تاکید نال عادت اے سارے طلبہ جاندے نے کہ کسے بچے نے السلام علیکم نہیں بلایا تو بزرگاں نے کہنا سخت نے چل پیچھے ہو دوبارہ گیٹ تو واپس آ تے کہ السلام علیکم تے آج او حدیثہ پڑھ کے پریکٹیکل طور تے تجربہ ہویا کہ جتنے السلام علیکم دے ترانے پڑھے جان گے او جگہ تے پوکھ تے بے برکتی نہیں ہوئے گی او بندہ وظیفہ کردہ رہا نال قل ہو اللہ پڑھدہ رہا دھیان نہ وظیفہ پھر سن لو جدوں کر داخل ہو رہے ہیں ترتیب آئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جدوں نکلنا ہے اودوں بھی جدوں داخل ہونا ہے اودوں بھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نال سورت قل ہو اللہ پڑھنی ہے 1 سال گزر گیا حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ اس واقعے دے راوی جڑے نے وہ کہندے نے 1 سال گزر گیا حسن موقع ہے کہ میں اودوں بھی نبی پاک کول بیٹھا ہویا اوہی بندہ پھر آ گیا اونے آ کے اللہ دے نبی کول آ کے کیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن او قل ہو اللہ پڑھنے کا روک گیا عادت ایڈی بنی سی عادت پکیا سی انہیں احساس ہے میرا گھر نہیں میں تو نبی پاک کو لایا سن کے اللہ دے نبی ہنس پہ اللہ دے نبی مسکرا پہ اللہ دے نبی نے فرمایا لگدا ہے ماشاءاللہ تو وظیفہ چنگا کیتا تاں ہی تے تینوں یاد ہے آپ نے فرمایا کیفا حال لوگ دس تیرے کی حالات نے او خوش ہو کے عرض کردہ آندہ اللہ دے محبوب تسی میں نو وظیفہ دسیا میں پڑھدا رہا کردہ رہا ویندے آم حالات بدل دے گئے آج تے ماشاءاللہ اللہ نے وارے نیارے فرما دیتے نے اے السلام علیکم دی سنت دی نبی دے پیار دی اور قرآن دی برکت ہے لو جی آخر تے نا نبی پاک علیہ قرآن بھی بولو اللہ تے نبی پاک بھی قرآن بھی اللہ رمضان بھی اللہ تے نبی پاک بھی اللہ قربان جائیے نبی پاک او ہستی نے جنہ دا مسکرانا اللہ نے قرآن بنا دیتا میں صدقے سونا مکھڑا پاویں حافظ لیاقت صاحب کلے ہسی جان میں صدقے سونا مکھڑا اقبال کون ہے اقبال بھائی اقبال دیر سے آتا ہے تائیں تے ہے نہیں دا کیوں بھائی اقبال دیر سے آتا ہے اور نوید میاں سامنے آمنے تھے ذرا میرے ایتھے مولانا عالم صاحب کونے لگ گئے رہے علماء سیانے ہوں دینا اس واسطے سے بیٹھے نے کوئی لوڈ ضرورت پئی تو تاکہ سیڈ تو باہر نکلنا آسان ہو جائے گا مقبول کتنے بھی مقبول اچھا وہ کھانے دا انتظام کر رہا ہوئے گا حالانکہ میں ایتھوں ہی وآخر دعوانا الحمدللہ بے کے تے سدھا گڑی سٹارٹ دے ہو گیا کیوں کہ میں تراویح چکے پڑھا رہے ہیں الحمدللہ میرا اللہ دے فضل نال 45واں مصلی ہے ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے تو انشاءاللہ بغیر کھان پین تو بندہ تراویح چنگیاں پڑھا لیندہ ہے تو روز روٹین بھی یہی ہے ہلکی پھلکی افطاری تو کھانا تراویح تو بعد ہوندہ ہے انشاءاللہ العزیز کھانا نوجوان کھان گئے تو میں انشاءاللہ سفر کروں گا اللہ پاک محبت قبول فرمائے میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا پکھڑا ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا ہووے ہرا دل سکھڑا ٹھر جان اکھیاں میریاں کوئی سیابہ نا موقع ملتا نبی پاک دے پیارے مکھڑے نو انج ویندے نا تے ویکھی جاندے تے اپنے دل نو ٹھنڈا کیتی جاندے
ٹھر جان اکھیاں میریاں جو سفنے آنے کیریاں چہرے نو کوئی تلوار کہے تلوار دی کوئی تار کہے کوئی بجلی دا چمکار کہے کوئی بدر دا لشکار کہے میں چاندے آنکھاں انصاف نہیں چاندہ تے چہرہ صاف نہیں چان آپ پکھائے دید دام پاج کر کے آوے عید دام اوے ایتھے چاننو پوچھ دا کونے سورج دی نیویں تونے جا پوچھ لے حبشی بلال نو جس ڈٹھائی میرے لال نو مسجد عائشہ صدیقہ جامعہ مسجد عائشہ مسجد عائشہ ہی نا جامعہ مسجد عائشہ رضی اللہ عنہ تے سیدہ عائشہ دا تذکرہ بھی ہو جائے اللہ اللہ ماں عائشہ کین پیار وچ ماں عائشہ بڑی پیاری بات کین والے کیا رنگ گورا چٹا چمکدا سبحان اللہ بھی میں کہاں افطاری بھی میں نہ کراں سبحان اللہ بھی میں توجہ رنگ گورا چٹا چمکدا چن پورا دمکدا سبحان اللہ پیارے نبی دا پیارا مکھڑا سبحان اللہ اس واسطے ہونتے ٹائم ہی تھوڑا ہے میں نو جان دی جلدی تو انو آن دی جلدی ٹائم تھوڑا ورنہ اے موضوع بڑا پیارا بننا سی پیارے نبی دولارے نبی ساڑھے سب دی اکھاں دے تارے نبی یہ عقیدہ ہے عقیدہ مولانا پیارے نبی دولارے نبی ساڑھی اکھاں دے آپ مارو ہاں ہاتھ درہ ساڑھی اکھاں دے پیارے نبی دولارے نبی ساڑھی اکھاں دے تار اللہ یہ صبر محبت نصیب فرمائے میں قربان جاوام رنگ گورا چٹا چمکدا چن پورا دمکدا ماں عائشہ کین پیار وچ کنداں دسن رخسار وچ اللہ اکبر شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ اللہ اکبر رک کے نا قربان جائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت شان آخری دو تین جملے تاکہ ایمان اور تازہ ہو جائے صحیح بخاری مسلم چاہتا ہے اللہ دی سو ساڑھے پیارے نبی دولارے نبی او نے جنہ دا پسینہ خوشبودار ہے تے اینجنا رومال مثال دے طور تے کوئی کپڑا پیارا پاکیزہ اللہ دے پیارے نبی اپنا چہرہ مبارک اینج صاف کرن یا نبی پاک دے پسینے دا قطرہ کسے کپڑے نو لگ جائے انہوں آگ وچ سٹ کے دیکھ لو کپڑے نو آگ نہ جلائے اللہ اکبر تے جیسے سینے چ محبت آ جائے نبی پاک دی دل وچ پیار آ جائے او سینہ دل کدے جہنم جا سکتا ہے اللہ سب دے دل چ پکا نبی دا پیار پیدا کر دے اللہ اکبر ام سلیم ایک مائی سی ہڈ بیتی اس سنائی سی حضرت انس فرمام دے مسلم بخاری لے آمدے آکھے جدوں کدے دلوں چام دے اممہ جی نا واقعہ بیان کریں نبی پاک کدے کدے میرے گھر تشریف لے آندے آندھی جدوں کدے دلوں چام دے نبی میرے گھر آمدے میں چمڑے دا بستر پا دے آم نبی نو آپ سلا دیاں نبی سو لیندے رج کے
مڑکا بھی آوے گج کے اماں جی آندھی ہے میں پسینہ سارا لا کے شیشی وچ رکھاں پا کے آکھیا میری سرکار نے کیتے کی تو کار نے کہ اماں آ میرا تو پسینہ بادوہ تو اتار کے شیشی چ پا لے ہے کی کرنا ہی میں آکھیا اپنی فکر وچ پاواں گے اپنے اتر وچ اے اتراں تھی بہتر اتر ہے مسلم بخاری ذکر ہے اماں جی آندیاں نے اللہ دے نبی کدے کدے میرے گھر تشریف لے آندے میں چمڑے دا بستر پا دیندی نبی پاک سو جاندے ایک دن دوپہر دا ویلا 11-10 دا ٹائم میں بڑا منظر بنیا بڑا موقع ملیا اللہ دے نبی تشریف فرمانے ستے ہوئے نے میں کول کام کار کر دی پھرنی اچانک میری من نظر پئی نبی پاک دے پیارے پیارے ڈولے بازووں تے پسینہ مبارک چہرے مبارک تے پشانی تے پسینے دے پیارے پیارے قطرے میں نو کی سجیا میرے دل جو خیال آیا کہ انہیں پیارے برکت والے پسینے دے قطرے ضائع نہ ہو جان میں جلدی جلدی شیشی پھڑی اللہ دے نبی کل بہ گئی اللہ دے نبی ستے ہوئے نے میں بڑے پیار نل او اماں دی عظمت کڈی اچھی ہے جنہوں نبی پاک ستے ہوئے نے آرام فرما رہے نے تے اماں نو نبی پاک دی پیاری پیشانی تو پسینے دے قطرے لان دا موقع مل گیا اماں جی دی انگل ہے نبی پاک دی پیاری پیشانی ہے اماں جی نے اینج نا اینج جدو کیتا نا اللہ دے نبی جاگ پہ آپ نے فرمایا اماں جی یہ کی کر دے ہو کہنے لگی پیارے عظمت والے پیار والے پسینے دے قطرے میں محفوظ کیتے نے اے کی کرنا ہے اماں دی عرض کر دیا نے کدے کدے اسی اپنے اتر وچ تاڑے پسینے مبارک دا ایک قطرہ پاواں گے ساڑے اتران دی خوشبو ود جائے گی اچھا اگلی گل سنو بچے لگے جان دے نا نبی پاک پیار نہ بلان دے او بیٹا ادھر آ بھئی تعالی یا ابن تعالی بچہ آیا پیار نہ سر تے ہاتھ پھیریا شفقت کی تھی محبت کی تھی کوئی نصیحت کی تھی بچہ چلا گیا بچہ انہوں جاندہ پہ ہے بندیاں دے کولو لنگ گیا عجب خوشبو آئی بخاری چ موجود ہے عجب خوشبو آئی وہ بندیاں نے نا جو ایک بندہ مسجد خوشبو لا کے آوے تو لوگ کی پوچھتے ہیں نا خاص کر علماء کرام نو میں نے بھی اللہ چنگی در دے دے علماء کرام نو پوچھتے ہیں جی حضرت کیڑی کسی پرفیوم لائی ہے کئی بندے ویسے خوشبو لانی سنت بھی ہے تحفہ دینا بھی سنت ہے اے بھلوال نا بلوال سرگودے دے کول رمضان دے کو 3 دن پہلے اتھے میرا پروگرام سی رات ادو دی ویلو میں نے گال یاد ہے خوشبو دی ایڈی برکت ہے ایک اتھے صاحب ساتھی ملے میں نے سیاف کرنا آئے گھڑی تک میں انہیں جو ملا نا تو ایڈی پیاری سمیل میں انہوں دا نمبر لیا ہویا ایسی پہلے تھے کھڑیاں آ کے میں سپیشل انہوں نے پوچھا بھی تُسی جڑی خوشبو لائی سی وہ کیڑی سی خوشبو دا تذکرہ حدیث میں وہ بچہ بندہ کو لنگ گیا نا بندہ دے سمیل لائی او بیٹا اور آئے نا پتر اور آئے اے تو کیڑی خوشبو لائی ہے وہ بچہ چھوٹا جا 8-10 سال دا سرور صاحب وہ آندہ چاچا جی خوشبو میں تے کو نہیں لائی ہاں میں نو یاد آیا میں انہیں آندہ پیا ساں تے نبی پاک میں نو ملے سن تے انہوں نے میرے سر تے ہاتھ پھیریا سی یہ تے نبی پاک دے پیارے ہاتھ مبارک دی خوشبو ہے بچے دے سر ہاتھ پھیر دے خوشبوان دے ہلے کیر دے بچہ سے آنیا جامدام مہک اس تو سونا آمدام نبی پاک گل مکائیے نبی پاک نو کوئی لبنا چامدام خوشبو دے مغرئی جامدان کو بندہ آیا عراق چو ایران چو کسرا چو کیسر چو سفیر آیا غیر مسلم یا کوئی مسلم انہیں پوچھا کسی نے کہ نبی پاک نو یار میں ملنا ہے دیدار کرنا ہے اللہ دے نبی کتنا تشریف فرمانے
انہیں کہ یار اللہ دے نبی ہونے ہی نا ادھروں انج تشریف لے گئے نے تے اگے کتے گئے نے تے انہیں کیا اور مینوں کیوں پتہ لگے گا؟ انہیں کیا تینوں پتہ کی لگنا ہے تو خوشبو سنگ دا جا نبی پاک نو لب دا جا۔ اللہ عمل دی توفیق دے، اللہ تواڈے دلاں کلیجیاں سینیاں نو مان نو تواڈے میرے سب دے مان نو اللہ اپنے محبوب دی محبت نال پر دے۔ تے آخری دعا اللہ کرے اس دن تسی سون تک بے چین رہو، ڈر گئے ہو، آمین کہہ دیو، میں دعا دین لگیا آمین سارا کیا نہیں، اللہ کرے تسی اس دن سون تک بے چینی رہو۔ مولویاں دے آنکھیں لگ جا کرو چنگی گل ہے، اللہ کرے تسی اس دن سون تک بے چین رہو جدوں تک تسی قرآن دا دیدار تے تلاوت نہ کر لگو۔ اللہ عمل دی توفیق دے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بیمارہ واسطے دعا کریے، فوج شدگان واسطے بھی۔ قاری لیاقت صاحب داسا نے کہ پائی بیچارے دی دکان نو اگ لگی، کوئی سامان وغیرہ سڑ گیا، بڑی پریشانی ہوئی، سب فوج شدگان واسطے بھی دعا کر رہے ہیں انشاءاللہ صدیق صاحب واسطے بھی سب بزرگاں واسطے اللہ صحت دے، اور قاری لیاقت نو یا اللہ اور میں تیرے والی وینا پیا، ایڈے تیرے خزانے بھرے ہوئے نے یا اللہ، خزانے دا تو مالک ہے، 1 2 3 4 کوئی اللہ بیٹے حافظ لیاقت نو عطا کر دے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ چھوٹے بھائی قاری سیف اللہ ساجد صاحب انہوں نے آج کوئی قصور شہر وچنا موٹر سائیکل تے جا رہے سن تے کوئی ایکسیڈنٹ ہونے نال چوٹ آ گئی ہے تے کوئی چھوٹا جا آپریشن ہے، صبح اس ویلے وہ بھائی پھر ہسپتال وچ پہنچ گئی تھی، جس وجہ تو میں لیٹ ہویا، اصل پریشانی بن گئی، تو دعا کریے اللہ پاک انہوں شفا کاملہ عطا فرمائے تو صبح وہ مسئلہ کامیاب ہوئے اور وہ پہلے دی طرح انشاءاللہ چلن پھرن تے دین دی خدمتاں کر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ کریم دکھیاں دے دکھ دور فرما، پریشان حالاں دی پریشانیاں دور فرما، اللہ تمام ساتھیاں دے الجھے ہوئے مسائل حل فرما، مولا کریم تمام پائیاں دی پریشانیاں نو خوشیاں اندر تبدیل فرما، اللہ اس کھوہ تے آبادی تے اپنی رحمت دا نزول فرما، اللہ ایتھے رہن والے سارے نو محبت پیار نصیب فرما، عقیدہ توحید و سنت دن المالا مال فرما، نیک اعمال دی دولت نصیب فرما، اللہ ہر قسم دے حسد شر اور بغض کینے تو محفوظ فرما، اللہ اپنے فضل و رحمت نل سب نو رزق اور روزی دی برکت نصیب فرما، سارے علماء کرام قاری لیاقت صاحب، مولانا عالم صاحب، حافظ نوید، مقبول احمد، طالب محمد اقبال، تمام ساتھی اللہ انہاں ساریاں بیٹیاں برخوردارانو اللہ دین دی زیادہ تو زیادہ خدمت دی توفیق عطا فرما، اللہ انہاں نے تیرا کر تیری توفیق نل بنایا ہے، انہوں آباد کرن دی اد فیض نو دور دور تک پہنچان دی ہمت عطا فرما، حاجی صدیق صاحب نو اللہ لمبی ایمان والی زندگی نصیب فرما، بھائی سرور صاحب بڑی محبت کر دینے انہاں دے نال اللہ انہاں نو اجر عظیم عطا فرما، مولانا نذیر صاحب انہاں دی سرپرستی فرما رہے نے اللہ انہاں بزرگاں دی ایمان نال صحت نال لمبی زندگی فرما، سردار رفیق صاحب بڑی دور تو محبت نال آئے نے اللہ، سارے احباب ساتھی سب دے نام میرے ذہن وچ نہیں اللہ تو جاننا ہے، جننے بھی بیٹے بزرگ برخوردار ساتھی قریب اور دور تو آئے نے اللہ سب دا آنا قبول فرما، اللہ جویں اج اسی تیرے اس گھر وچ کٹھے ہاں اپنی رحمت نال تو سانو جنت وچ کٹھیاں فرما، اللہ رمضان المبارک دا مہینہ برکتاں والا عظیم اللہ تیرا مہمان جلدی جلدی ساڑے تو جدا ہو رہے ہیں، اللہ 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 ایدیاں سحریاں افطاریاں اور قیام و سیام صدقہ خیرات نمازاں ذکر قرآن دیاں تلاوتاں روزے داراں دیاں اللہ قبول فرما،
جڑے جڑے خوش نصیب جتھے جتھے اعتکاف کر رہے نے اللہ قبول فرما اللہ اس ماہ رمضان وچ جنہ خوش نصیبانو تو جہنم تو آزادی اور جنت دے پکے داخلے عطا کرنے نے سانو بھی انہاں نال شامل فرما اللہ ساڑی بخشش فرما مغفرت فرما اللہ سانو معاف فرما اللہ سانو معاف فرما آج دا پروگرام قبول فرما طالب برخوردار دی محنت محبت ساریاں دی کاوش نو اللہ قبول فرما ذریعہ نجات بنا اللہ انہاں ساتھیاں نے نوجواناں نے علاقے دے احباب بھی روزے داراں دی افطاری کروائی ہے اللہ روزے داراں نو کھانا کھلایا ہے اے محبت قبول فرما انہاں دے رزق اندر برکت فرما انہاں دے کاروبار اندر برکت فرما اللہ محنتاں مال جان اموال معاملات تجارت ذمہ اندر برکت فرما اللہ حافظ لیاقت ساڑے برخوردار چھوٹے ویر نو بیٹے نو اللہ ادیاں بیٹیاں ترس دیاں نے آپ بھی ترس دینے اللہ انہاں نو بیٹا عطا فرما نورانی اولاد عطا فرما اللہ نیک بیٹے عطا فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی وعلا آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.